نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم اللهم ربنا حاسبنا حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے کہ پہلے ہم سورۃ الاعلیٰ کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں۔ جو تمہیدی باتیں میں نے کل عرض کی تھی ان میں سے میں کسی کا بھی اعادہ نہیں کر رہا، صرف پہلی 7 آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا رواں ترجمہ ان احتمالات کے ساتھ کہ جو ان کے مفہوم کے ضمن میں مفسرین کے مابین موجود ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاک رکھو نام کو اپنے رب کے جو سب سے بلند و بالا ہے، یا پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا، پیدا فرمایا اور پھر تسویہ کیا، نوک پلک سواری، برابر کر دیا، درست کر دیا، ہموار کر دیا، متوازن کر دیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ ٹھہرایا، یہ تقدیر ہر شے کی ہے، پھر یہ کہ حیوانات میں ایک نوعی تقدیر ہے اور ایک ہر فرد کی انفرادی تقدیر ہے، اندازہ، اس کی پوٹینشیلٹیز، اس کے امکانات۔ مجھے یاد آیا تھا بعد میں، بڑا پیارا ایک مصرع ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، یہ قدر فہد، ہر شے کی ایک تقدیر ہے، ہر شے کے لیے اندازہ ہے، چاہے وہ ایٹم ہے اور چاہے وہ نظام شمسی ہے، ہر ایک کے لیے قاعدہ اور قانون ہے۔ حیوانات میں پھر ایک تقدیر ہے نوعی، ایک تقدیر ہے انفرادی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ کہ جس نے نکالا سبزہ، چارہ، تمہارے لیے خوراک کی چیزیں، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر دیا اس کو ایک تعبیر کے اعتبار سے کوڑا کرکٹ، سیاہ رنگ کا کوڑا کرکٹ، اور دوسری تعبیر جس کو میں نے راجح قرار دیا وہ کہ جس نے نکالا چارہ، سبزہ، اور پھر کر دیا اس کو نہایت گتھا ہوا، گنجان اور سبز کاہی، یعنی ایسی سبزی جس میں کہ شدت کی وجہ سے سیاہی کی کیفیت پیدا ہو جائے، جس کے لیے کہ امام فرا کے الفاظ تھے جو میں کل آپ کو سنانا بھول گیا کہ الاسود لشدت خضرتہ، ایک سیاہی وہ ہوتی ہے کہ جو سبز رنگ کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ احوا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہمارے ذمہ ہے پڑھانا، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر بھولیے مت، یہ فعل نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمارے لیے تو یہ چیز مناسب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسبت نہیں رکھتی یہ بات، اس لیے کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا ہمارے ذمہ، تو ہم پڑھائیں گے آپ کو، لیکن یہ کہ آپ بھولیں گے نہیں، اس کا کوئی اندیشہ نہ رکھیے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا، زیادہ اس میں گمان جو میرے نزدیک راجح ہے وہ یہ کہ یہ محض اللہ کی قدرت اور مشیت کی شان مطلق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی حصہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا ہو یا جو آپ کو یاد نہ رہا ہو۔ دوسری تعبیر یہ کہ اس سے مراد ہے نسخ، اور نسخ کی 3 اعتبارات سے میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک نسخ ہے سابقہ کتاب اور سابقہ جو شریعت تھی تورات کی، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ دوسرا نسخ ہے قرآن مجید کی آیات میں کہ آیت موجود ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن جزوی یا کلی طور پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔
یہ بھی اصولی طور پر ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں، سوائے آج کے دور میں بعض لوگ کہ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر اور اجماع امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، صرف ان کو اس کے بارے میں اشتباہ ہے۔ البتہ کتنی آیتیں منسوخ الحکم ہیں اس میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ الکبیر میں جو اپنی تحقیق بیان کی ہوئی ہے کہ 5 آیات ہیں صرف وہ کہ جو منسوخ الحکم ہیں، باقی آیات جن کو اکثر و بیشتر مفسرین نے منسوخ الحکم قرار دیا ہے وہ کسی خاص پہلو سے صرف تعبیر کا فرق ہے جو واقع ہوا ہے، ورنہ یہ کہ پوری آیت منسوخ الحکم نہیں ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں منسوخ الحکم آیات جن کی تلاوت ہے جو مصحف میں شامل ہیں، یہ بھی ہمارے اسلاف کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو، منسوخ التلاوہ، اور اس کا حکم باقی ہو، یہ بھی صرف آیت رجم کے بارے میں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے، سند کے اعتبار سے قوی ہے، اس کی بنیاد پر یہ تیسری کیٹیگری جو ہے علماء نے جو وضع کی ہے، لیکن میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں کہ میرا ذہن، میرا قلب اسے تسلیم نہیں کرتا، اور حضرت عمر کے اس قول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک قرآن سے مراد تورات ہے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور اے نبی اللہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ظاہر ہو یا بلند آوازی سے کہی جا رہی ہو اور جو بالکل خفیہ ہو۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر کی رائے یہی ہے کہ در حقیقت سنقرئک فلا تنسیٰ، اس کے بعد الا ما شاء اللہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو درمیان میں آیا ہے، رب جڑتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ انہ یعلم الجہر وما یخفی، آپ چپکے چپکے سے یاد کرنے کی جو سعی کر رہے تھے ہمارے علم میں ہے، ہم سے کوئی شے مخفی نہیں رہتی، تو آپ یہ مشقت نہ جھیلیے، ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے قرآن حکیم کا، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے فلسفہ اور حکمت کے بہت گہرے اور بہت ہی عمیق مضامین ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے، موضوع بنا دیں گے بڑی آسانی کے لیے۔ یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے لفظ تیسیر سمجھیے۔ تیسیر یسر سے بنا ہے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تیسیر کسی شے کو آسان کر دینا۔ جیسے کہ ہم نے 5 مرتبہ غالباً یا 4 مرتبہ وہ آیت آئی ہے سورۃ القمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، تذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ بڑا چیلنجنگ انداز ہے۔ یعنی قرآن مجید کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ اب اس کی گہرائی کو ناپنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، فیتھم لیس جسے کہا جاتا ہے، اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں، لا متناہی، نا پیدا کنار، لیکن ایک اعتبار سے یہ بہت آسان کتاب ہے کہ جو شخص نصیحت اخذ کرنا چاہے، نیت میں فطور نہ ہو، طالب ہدایت ہو، تو یہ اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی، اس کے اندر جو نصیحت اور سبق آموزی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے۔ جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہوا تھا خلیج کی جنگ کے دوران کہ بہت سا تیل جو ہے بہہ کر اور پانی سمندر کی سطح کے اوپر اس کی ایک تہہ جم گئی، تو اب یہ تیل اوپر ہے، نیچے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ میلوں اس کی گہرائی ہے، تو یوں سمجھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی گہرائی تو ہے میلوں نیچے، بلکہ یہ کہ اس کی کوئی تہہ ہے ہی نہیں، لا متناہی، لیکن اس کا جو اصل سبق ہے، جو اصل ہدایت ہے، وہ اس تیل کے مانند کے جو سطح سمندر کے اوپر تیر رہا ہے، تو اس کی اصل تعلیم، اصل ذکر جو اس کے اندر مضمر ہے وہ بالکل سامنے ہے۔ بہرحال یہ اس وقت وضاحت کر رہا تھا لفظ تیسیر، آسان کر دینا۔ اس میں ایک تو آپ یوں سمجھیے کہ ہر انسان کا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے، کوئی کام آپ کرنے کا ارادہ رکھیں، شروع میں وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، قدم بڑھا لیں معلوم ہوتا ہے کچھ آسانی ہو گئی، کچھ آگے چلیں گے معلوم ہوگا اور آسان ہو گیا۔ یہ فطرت کا ایک قاعدہ ہے،
جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں ابتدا میں وہ مشکل نظر آئے گا، اس کے جو احتمالات ہیں، جو اس کے مشکل پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ ڈرائیں گے، وہ خوف زدہ کریں گے، لیکن آدمی ہمت کر لے اور اس کام کا بیڑا اٹھا لے، آغاز کر دے کام کا، تو خود محسوس کرے گا کہ میں نے اسے جتنا بھاری سمجھا تھا یہ اتنا بھاری پتھر نہیں ہے، یہ جتنا کچھ مشکل نظر آ رہا تھا بادی النظر میں اور آغاز کار میں، یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تیسیر ہے جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے، اور یہ تیسیر دو طرفہ ہوتی ہے۔ خیر کی طرف بڑھیں گے، آج 1 درجے کی نیکی کیجئے، کل 10 درجے کی نیکی آسان ہو جائے گی، پرسوں 100 درجے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج وہ 100 درجے کی نیکی آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے ناممکن ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے آپ برائی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے، 10 برائیوں کے لیے اور دروازہ کھل جائے گا، اس میں آگے بڑھیں گے 100 برائیاں اور سامنے آ جائیں گی۔ جس کی ایک سادہ سی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں 1 صدی قبل اس بے پردگی اور فحاشی اور عریانی کا تصور ممکن نہیں تھا۔ وہ جو کہا تھا حفیظ جالندری نے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، وہ جو رقاصہ نام کی ان کی نظم ہے، عنوان سے بڑی پیاری نظم ہے، یہ تھا ہمارے ہاں پردوں کا حال کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک۔ لیکن یہ کہ آج انہی کی پوتیاں، پڑ پوتیاں، نواسیاں، پڑ نواسیاں جو ہے وہ جس طریقے سے نیم عریاں لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ رہی، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ پہلے برقع اترا، چادر آ گئی، پھر چادر کے بجائے بھی دوپٹہ آ گیا، وہ دوپٹہ بھی اس کے بعد جو ہے بڑا باریک ہو گیا، پھر وہ ایک بٹا ہوا ایک رسی کے مانند وہ گلے کے اندر پڑا ہوا، اس کے بعد یہ کہ آستینیں چڑھنی شروع ہوئی۔ یہ سارے کام رفتہ رفتہ ہوتے ہیں۔ تو خیر کی طرف بھی بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ بڑھیں، تدریج، وہ جو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ہدایت میں بھی تدریج ہوگی، اسی طریقے سے خیر میں بھی تدریج ہے، اسی طرح شر اور بدی میں بھی آدمی ایک دم نہیں، بلکہ میں اگرچہ ہے تو وہ ذرا لطیفہ نہیں کثیفہ، کہ کوئی خاندان تھا کہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے آ کر پٹھانوں کا آباد ہوا ملتان میں، ان کے قدیم رشتہ دار کبھی ملنے آئے، وہ آئے بھی بہت عرصے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ 50 60 سال 100 سال بعد، معلوم ہوا کہ ہماری شاخ ایک وہ بھی تھی جو جا کر فلاں جگہ آباد ہو گئی۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا ان کی شہرت تو بہت بگڑ چکی ہے، بدنام ہو چکے ہیں، یعنی وہ ہمارے ہاں کے جو بدترین طبقات ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو ایک جملہ ہے، یہ اصل میں وہ ملتانی زبان ہی میں اس کا حسن ہے کہ سائیں تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں، یہ ہوتے ہوتے ہو گیا، بس ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، لیکن تھیندے تھیندے تھی گئے۔ یہ ہوتا ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے، یہ تیسیر ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا تیسیر، ہماری زبان میں اس کا جو ایکویلنٹ ہے وہ توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ انسان ارادہ کرتا ہے، انسان ایک عزم جو ہے مصمم کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ پھر توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں جبر و قدر کی بحث میں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے فعل کا اور عمل کا، لیکن یہ کہ وہ خود اس فعل کی تخلیق پر قادر نہیں ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، تمہارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے، تم کاسب ہو اپنے فعل کے، کمائی کر رہے ہو نیکی کی یا بدی کی، باقی وہ فعل وجود میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کے ہیئت اقتدار میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا اگر اس کا اذن نہ ہو، بغیر اذن رب کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذن رب، اب اذن رب کی ایک مثبت شکل بنتی ہے توفیق۔ اب توفیق کے لفظ پر بھی ذرا غور کیجئے، جیسے تیسیر یسر سے بنا ہے، توفیق جو ہے وفق یا وفق، واو فا قاف، اسی سے ایک اور لفظ بنا ہے موافقت، ہم آہنگی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں، ہمارے باطن میں اس فعل کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا، لیکن اب ہمارا مزاج، ہماری باطنی کیفیت جب اس کے ساتھ موافقت کرے گی اور جب اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی باطنی طور پر، تب ہم وہ فعل کر سکیں گے۔ تو توفیق اس سے، موافقت سے، اسی طرح یسر سے تیسیر، اور یہ گویا کہ قانون خداوندی ہے۔ اسی میں جو منفی پہلو ہے، اسی کی انتہا وہ ہے کہ آپ نے بدی کا ارادہ کیا،
اللہ نے اجازت دے دی، اذن ہے، بلکہ توفیق بھی دے دی، آپ کے باطن کو بھی بدل دیا، اسی کے موافق کر دیا۔ اسی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اب ہم حوالے کرتے ہیں اسے اسی کے جس کا کہ اس نے خود ارادہ کر لیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ پھر اس کے مزاج کی بھی ہم آہنگی ہو جاتی ہے اسی کے مطابق، اس کے بعد وہ اور بدی میں، ضلالت میں، گمراہی میں، شر میں بڑھتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اسی کے ساتھ موافقت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، تاں کہ اس کا ایک آخری مقام وہ ہے جسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ختم قلوب۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے، اب واپسی ممکن نہیں ہے، چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ اتنا بندھ گیا ہے، اس کے مزاج کے اندر وہ شے اس درجے رچ بس گئی ہے کہ وہ اب گویا کہ بے بس ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، سورہ نون میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جب کہا جائے گا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون، چاہیں گے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں شرم اور خجالت سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، چہروں کے اوپر سیاہی جو ہے ٹک رہی ہو۔ تو ارادے کے باوجود آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، جیسے کہ غالباً 7ویں پارے کے آخر میں فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم الٹ دیتے ہیں ان کے نگاہوں کو، ان کے دلوں کو، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، جب انکشاف حق ہوا، دل نے گواہی دے دی بات صحیح ہے، انسان نے نہیں مانا، رد کر دیا، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تو اب اس کے اندر سے وہ بصیرت باطنی سلب ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم آپ کو ان قریب موافق کر دیں گے۔ اب تیسیر کے لفظ کی بجائے میں یہاں لفظ لا رہا موافق، اس لیے کہ وہ ہماری سوچ اور ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہے۔ یسرا سے مراد ایک تو یہ کہ ہر بھلائی، ہر نیک کام، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہائے صحابہ میں سے، کبار صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ الیسرا سے مراد ہے الجنہ، سب سے زیادہ آسانی کی جگہ، سب سے زیادہ آرام کی جگہ، سب سے زیادہ آسائش کی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو سہج سہج ہم آپ کو اس جنت ہی کے موافق بنا دیں گے، آپ کے لیے سختیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی، مشکلات جو ہیں وہ آپ کے لیے سہل ہوتی چلی جائیں گی، موانع ہٹتے چلے جائیں گے، اور رفتہ رفتہ آپ پہنچ جائیں گے الیسرا میں، وہ کہ جو سب سے زیادہ آسانی اور آرام کی جگہ ہے۔ یہاں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو میسر کر دیں گے، آپ کو آسان بنا دیں گے، آپ کو موافق کر دیں گے یسرا کے لیے۔ اب اس میں عام طور پر تو یہ ہے کہ اصل میں کلام کے اندر کچھ تقلیب ہے، دو حرف جو ہیں وہ گویا کہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور یہ چیز قرآن مجید میں ہے، قرآن کا ایک صوتی آہنگ ہے، اس صوتی آہنگ کی وجہ سے کچھ حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی بہت سی مثالیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ اصل میں عبارت یہ ہے وَنُيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ، یہ لام جو لگا ہوا حرف جار یسرا کے ساتھ، اور کاف ہے یہ مفعول ہے، ضمیر مفعولی ہے، تو یوں اگر پڑھا جائے وہ لام پہلے لایا جائے نُيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے میسر کر دیں گے، آسان کر دیں گے وہ بڑی آسانی، یعنی ہر مشکل سہل ہو جائے گی، ہر موانع جو ہے راستے کے وہ دور ہو جائیں گے، اور آسان کر دیں گے اس آسانی کو، یعنی جو اس وقت بڑی بھاری نظر آ رہی ہے، یہ ذمہ داریاں اس کی بڑی کٹھن نظر آ رہی ہیں، بہت ثقیل محسوس ہو رہی ہے، ان قریب ہم ان سب کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ تو اکثر مفسرین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں کاف اور لام جو ہے یہ در حقیقت آگے پیچھے ہوئے ہیں، اصل کیا ہے؟ وَنُيَسِّرُ لَكَ الْيُسْرَىٰ، ان قریب ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے بڑی آسانی کو۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیہ کی ہے، اور انہوں نے بڑے انشراح کے ساتھ کہا ہے، اور اس میں خاصا ادعا کا پہلو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکتہ مجھ پر کھولا ہے۔ وہ چونکہ فلسفی ہے، منطقی ہے، اس اعتبار سے وہ ذرا اس پہلو سے
کلام اللہ پر غور کرتے ہیں، انہوں نے یوں بیان کیا اس کو کہ ہر فعل جب تک کہ اس کا صدور نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتمال باطن میں فاعل کے برابر ہوتا ہے، کروں نہ کروں، رجحان کرنے کی طرف اور رکاوٹ اس کے کرنے سے جب تک یہ مساوی رہتی ہے، یا جب تک کہ رکاوٹ غالب رہتی ہے کرنے کے رجحان پر، وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ کام آپ کرتے ہیں اس وقت جب کہ آپ کا رجحان کرنے کا غالب ہو جائے۔ گویا کہ تبدیلی اولاً انسان کے اندر آتی ہے، اس کے اپنے رجحان میں، اپنے میلان میں۔ ہر شخص تول رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہم جو ہے ایک دو راہے پر کھڑے ہیں، یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا وہ کروں، اس کو اختیار کروں یا ترک کر دوں، اختیار کروں یا نہ کروں۔ اب کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک میلان ہے، رجحان ہے، نہ کرنے کے لیے بھی کچھ دلیل ہے، وہ کہیں نفس دے رہا ہے آپ کا، یا نہ برائی سے آپ کی روح روک رہی ہے، آپ کا دل روک رہا ہے، آپ کا ضمیر نفس لوامہ روک رہا ہے۔ یہ اندر جب تک ایسا رہے گا کہ نہ کرنے کا غلبہ رہے کرنے کے ارادے پر، یا جب تک مساوی بھی ہو تو آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ تو جب اندر کی کیفیت تبدیل ہو جائے، اندر انقلاب آ جائے۔ اب مجھے اس سے وہ اقبال کا شعر یاد آیا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے، اب اندر اس کی کیفیت بدل گئی۔ پہلے اسے زندگی عزیز ترین نظر آتی تھی، اب موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئند ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گایت تبسم بر لب اوست۔ تو یہ تبدیلی تو اندر کی ہے نا، تو آپ کو ہم موافق کر دیں گے، آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت وہ چیز آسان نہیں ہو رہی، وہ فعل آسان نہیں ہو رہا، وہ شے آسان نہیں ہو رہی، آسانی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اپنے باطن میں، اس کی اپنی باطنی کیفیات میں، اس کے اپنے میلانات اور رجحانات کے مابین جو کوئی ایک تقابل ہو رہا تھا کرنے نہ کرنے کا، اس میں فیصلہ کن ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، کرنا ہے، اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو اصل میں یہ امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ یہی ترکیب صحیح ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو کے اندر ایسی سازگاری پیدا فرما دیں گے۔ یہ مضمون خاص طور پر جا کر سورۃ الانشراح میں آئے گا کہ در حقیقت یہ باطنی کیفیت جو ہے آپ کی یہ بدل جائے گی۔ شروع میں تبلیغ آپ کو بھاری نظر آئی، کیوں نظر آئی؟ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے مخالفت تھی، کسی نے تانا جو ہے وہ آپ پر کوئی چست کر دیا، کوئی فقرہ چست کر دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، اب یہ گھراں گزرتا تھا۔ لیکن یہ ظاہری بات ہے، ایک باطنی کیفیت بھی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے وہ کہ جس واقعتاً جس کی لو اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو، کہ میں تو تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے رب ہی کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیے رکھوں، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اس سے ہٹنا، جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ الی اللہ، یہ تین مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سیر الی اللہ ہے، تقرب اللہ کا حاصل کر رہا ہے۔ پھر ایک ہے سیر فی اللہ، اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان، اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مگن ہے اس میں۔ لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، یہاں تک تو صوفیہ کا معاملہ ہے، لیکن جو نسبت نبوت ہے، نسبت رسالت ہے، اس میں حکم ہوتا ہے اب جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب یہاں طور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا، جو لذت اللہ کے ساتھ مکالمے کی حاصل رہی، اب نکلو اس سے، جاؤ، اب تانے بھی سنو اور تلخ ترین باتیں بھی سنو۔ لیکن یہ کہ تانا اور تلخ ترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات ہے، اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا، اس کی جو شدت تھی، اس میں جو یکسوئی تھی، اس میں جو ایک کیف اور سرور تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ شے کہ جو سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اب یہ باطنی کیفیات ہے جن کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے، اور اکثر جو لوگ اہل ظاہر ہیں صرف، ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی نے پتھر مار دیا، یہ بڑا سخت ہے، اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا۔ انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے میں، خلوت ہو اور اللہ کا کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو، اس میں کسی بھی شے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارا نہیں ہوتی۔ اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر کا آغاز کیا ہے، اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبت ولایت ہے اور ایک نسبت نبوت ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔
نسبت ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، محمد عربی بالائے آسماں رفت و باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں۔ محمد عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے، 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اور پھر واپس آ گئے۔ خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آؤں۔ اب یہ ہے وہ نسبت ولایت، وہ تو اسی میں مگن ہو جاتا ہے، وہی سرور وہی کیف، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ نبی کا کام ہے، یہ نسبت تبلیغ ہے، نسبت دعوت ہے، یہ نسبت نبوت و رسالت ہے، یہ اس سے بلند ہے، لیکن یہ کہ شاخ گزرنے والی بات ہے۔ کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راز و نیاز اور مناجات اور وہ انائے کبیر کا کہ سامنے انائے صغیر کا آ جانا، کہاں یہ ہے کہ لوگوں در در کے ٹھوکریں کھانا، فقرے سننا، پھر یہ کہ وہ بھی کیفیت جو ہے وہ تو برقرار نہیں رہتی۔ یہاں پر در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر، یہ سورۃ اللیل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اور اس کے مقابل میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، لیکن پھر آگے چل کر سورۃ الانشراح میں آئے گا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے نبی یہ بات جان لے، سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ، شاخ گزرے گا، پھر اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے، یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ٹین ایجرز تھے، انصاری تھے صحابی، ٹین ایجرز۔ ان دونوں نے غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہے کوئی قریش کا سردار، اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کہتا تھا اور سلوک بڑا برا کرتا تھا، ہمیں بتائیں، ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں، وہ تو وہ بڑا سردار ہے، وہ جو اونچی کلغی لگائے ہوئے وہاں پر ہے، سوار ہے، اور اس کے ارد گرد تو بڑا پہرا ہے۔ تم کہا جاؤ کہ نہیں، بس آپ نے بتا دیا، آپ کا کام اتنا، تیر کی طرح گئے۔ اور یہ توجیہ میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے وہ جو بھی اس کے باڈی گارڈ ہوں گے، انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ تیر کی طرح نوجوان چلے آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہوگی، کوئی تعلق ہوگا اس سے، ابو جہل سے، ورنہ یہ کہ کون آدمی اگر ہوش و حواس اس کے درست ہوں، کون آئے گا اس طریقے سے ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے۔ بہرحال جو بھی ہوا یہ تو ایک تعویل ہے میری، سیدھے گئے، وار کیا ہے، پھر وہ گرا ہے زمین پر۔ پھر یہ کہ اس وقت پھر جب اب ظاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک بھائی کا غالباً حضرت معوذ کا واقعہ یا حضرت معاذ کا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے، پورا شانہ کٹ گیا۔ کہیں سے کوئی ایک تسمہ جڑا ہوا تھا کہ اب ہاتھ وہ لٹک بھی رہا ہے، مسلز کے تعلق منقطع ہو چکے ہیں، آپ اس سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے، لیکن یہ کہ وہ اب رکاوٹ بن رہا ہے چونکہ اس کی حرکت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے اور آدمی لرز جاتا ہے یہ جب آدمی اس کا تصور کرے۔ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا، لٹک رہا تھا، اپنے ایک پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھینچا، اٹھا کے پھینک دیا۔ لرز جاتا ہے، اپنے جسم کے ایک حصے کے ساتھ انسان یہ بھی کر سکتا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ سننے والے کے لیے تو جھرجھری لانے والی شے ہے، لیکن یہ کہ جو اس پہ گزر رہا ہوتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اصل میں تاثیر۔ خیر کی طرف بڑھیے، دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، اس نے کیسی کیسی ہمتیں کی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے ایثار کیا ہے اس نے، لیکن اسے محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو درجہ بدرجہ پڑھ رہا ہے نا، ایک دم تو چھلانگ لگا کر وہ K2 پر نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ تدریج ہوئی ہے۔ یہ ہے تیسیر۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم آپ کو موافق بنا دیں گے، آپ کی باطنی کیفیت کے اندر موافقت پیدا فرما دیں گے۔ یہ مشکلات یا یہ جو باطنی طور پر شاخ گزرنے والی کیفیات ہیں، یہ رفتہ رفتہ آپ کے لیے یہ بڑی قابل برداشت ہی نہیں، خوش آئند ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایک روحانی لذت انسان کو اس سے بھی تو ملتی ہے کہ وہ جو ایک شعر میں نے کئی بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ کسی ایک گمراہ کو آپ ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اس کی عاقبت آپ نے سنوار لی، کیا اس میں کم لذت ہے؟
اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ اور روحانی رشتہ استوار کر کے بیٹھے رہنا اس کا ایک سرور ہے اپنا. لیکن جب انسان دیکھتا ہے میری محنت سے، میری کوشش سے، میری تگ و دو سے فلاں شخص اس دلدل سے نکل آیا، وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا بگ ٹوٹ، اور اب اس کا رخ مڑ گیا ہے، اب وہ کدھر آ رہا ہے؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف. اس کی زندگی میں انقلاب آیا ہے. اس سے جو باطنی مسرت ہوتی ہے، اس سے جو روحانی خوشی ہوتی ہے، جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی. یہ عرب کی بہت ہی محبوب متاع تھی، اونٹ اور سرخ رنگت کا اونٹ. اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ قیمتی شے ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی قیمتی شے ہے. یہ ہے اصل میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. اس آیت میں بھی اب ایک اشکال ہے. تو نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، اگر نصیحت نفع پہنچائے. اب یہاں مشروط ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اس امید کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی. لیکن یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ ہے کہ پہلے سے کیسے معلوم ہوگا؟ لہذا اس کی جو توجیہ کی ہے علماء نے، اور میں اس سے متفق ہوں، مفسرین کا تقریباً اس میں اجماع ہے. ایک ہے تبلیغ عام، تذکیر عام، وہ تو سب کو کرنی ہے. برے سے برا آدمی بھی جو نظر آ رہا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت میں انقلاب نہیں آ جائے گا. کیا پتہ، آخر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ڈاکو تھے پیشے کے اعتبار سے حضرت ابو ذر، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ خود حضور فرمائیں گے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر. جس شخص کو حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے. کہاں ڈاکے مارنے کا پیشہ، کہاں وہ ان کا زہد اور ان کا ورع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ علیہ السلام کے ہم پلہ ہو گیا. خود حضرت عمر، میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں توہین نہ سمجھیے، اس لیے کہ یہ ایمان سے پہلے کی کیفیت ہے. ہمارے ہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر آپ وہ بستہ الف بستہ بے کے لوگ کہہ دیتے ہیں، مزاجی اعتبار سے حضرت عمر انہی میں سے تھے. لڑنا بڑنا، ادھر کندھا مار دینا، اس سے لڑائی مول لینا، راستے کو چلتے ہوئے کسی کو چیلنج کرنا، چھیڑنا، یہ ان کا شغل تھا. کشتیاں کرنا، مقابلے کرنا، یہ تھی ان کی. لیکن یہ کہ وہی شخص بدلا ہے، لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی خوش آئند نظر آ رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو یقیناً دعوت قبول کر لے گا، لیکن وہی محروم ہو جائے. جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے. اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا. سورہ نون میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ہے. کتنا اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. سأرهقه صعودا، اس لیے کہ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم بصر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسف. قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. بالکل ایمان کی سرحد کے قریب آ کر ایک شخص واپس چلا گیا، محروم ہو گیا، محروم ازلی. اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیش نظر رکھنا ہے. البتہ اس کے بعد اب کیفیت بدلے گی. جس کی طرف کوئی بھی آپ جس میں محسوس کریں کہ میلان ہے، رجحان ہے، سننا چاہتا ہے، اب توجہ کا ارتکاز اس پر ہونا چاہیے. جس میں استغنا محسوس کریں، یہ نظر آئے کہ یہ ہٹ دھرم ہے، یہ تو اڑا ہوا ہے، ضدی ہے، متکبر ہے، اب اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں فذکر ان نفعت الذکریٰ. یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ عبس میں، اس میں جو گرفت ہوئی تھی حضور پر، فاما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذکرہ. اب یہ ہے در حقیقت اس ایک آیت کا مفہوم وہاں جا کر کھلا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورت جو ہے سورۃ الاعلیٰ، یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس میں ایک ایک آیت جو ہے بالکل جیسے کہ سورہ ہود کے شروع میں فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ
ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کی ایک ایک آیت جو ہے اتنی محکم ہے کہ اس کی پھر تفصیل آئی ہے قرآن میں. جیسے سنقرئک فلا تنسیٰ، اسی کی شرح ہے نا جو بار بار میں توجہ دلا چکا ہوں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اس ایک آیت کی شرح ہو گئی. اسی طریقے سے فذکر ان نفعت الذکریٰ، تذکیر کیجئے. یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسی میں لگانا ہے، کھپانا ہے، آپ کا فرض منصبی ہے. لیکن یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس میں میلان ہے، کس میں رجحان ہے. ابتداءً تو سب کو دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ کس کے اندر وہ رجحان اور میلان ہے، کس کے اندر وہ خشیت الہی موجود ہے، کون واقعتاً چاہتا ہے کہ اس کا وہ تزکیہ حاصل کرے. جیسے کہ سورۃ النازعات میں آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، کہ حضرت موسیٰ نے جا کر فرعون سے کہا ہے تمہارا کوئی ارادہ تزکیہ حاصل کرنے کا، تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، رہنمائی کروں گا اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ کہ یہ میلان اور رجحان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی سبب سے خام خواہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے ہلکان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک شخص اہم ہے، سیاسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، مالی اعتبار سے اہمیت ہے، وہ سردار ہے، بڑے لوگوں میں سے ہے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک عملی تقاضا ہے اس میں کچھ ان کی طرف التفات قدرے زائد ہو جانا یہ بھی بات معقول ہوگی. لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان کرنا یہ در حقیقت نہ صرف یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، ان کے اندر اور زوم پیدا ہو جائے گا اور تکبر پیدا ہوگا، اعراض اور بڑھتا چلا جائے گا، وہ اپنی اہمیت اور محسوس کرتے چلے جائیں گے. کوئی خاص ہی بات ہے ہماری، کوئی خاص سرخاب کے پر ہمیں لگے ہوئے ہیں جو محمد ہمارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بلکہ. لہذا اس سے رکیے اور سورت پھر اس آیت کی شرح وہ سمجھیے کہ جو سورۃ عبس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو استغنا برت رہا ہے، بے پرواہی کر رہا ہے، سننے کو تیار ہی نہیں، کسی بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں، تو آپ اس کے در پہ رہتے ہیں. ایسا نہ کیجئے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو آیا ہے چل کر خود اور اس کے دل میں خشیت ہے اللہ کی، ڈرتا ہے اللہ سے، اس کا دل جو ہے لرزتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو اس کی طرف سے آپ استغنا برت رہے ہیں. کلا، نہیں، ایسا نہ کیجئے. یہ گویا کہ شرح ہے اس آیت کی فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. اس تذکیر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ چونکہ یہ اگلی صورت کے اندر یہ بات زیادہ واضح ہوگی تو اس کو میں ابھی ملتوی کر رہا ہوں. اس پر اگرچہ گفتگویں بارہا ہوئی ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے تسبیح کے بارے میں کل میں نے اثر نو وہ چند باتیں جو ہے نوٹ کرا دی، اسی طریقے سے تذکیر کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرا دوں گا، لیکن یہ سورۃ الغاشیہ کے ضمن میں. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خشیت ہے، کوئی نہ کوئی خوف. اب یہ خشیت اور تقوی ان دونوں الفاظ کو ذرا آپ پہچان لیجئے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین. کوئی تقوی ہوگا تو قرآن کی ہدایت سے انسان استفادہ کرے گا. بظاہر تو اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہے اسے اب اور کس ہدایت کی ضرورت ہے. ستیارت پرکاش کے مصنف نے یہ بہت یعنی زور شور کے ساتھ جو اعتراض کیا تھا قرآن پر، اس میں سے یہ بھی تھا 14ویں باب میں. لیکن اصل مفہوم کیا ہے؟ تقوی کے بھی مختلف مراحل ہیں. جیسے ہدایت میں نے عرض کیا، ہدایت جبلی بھی ہے، ہدایت نوعی بھی ہے، پھر ہدایت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، یہ ہدایت بھی ہے کہ اس نے اخلاقی حص ہمارے اندر ودیت کر دی. پھر ہدایت یہ ہے کہ اس نے کتابیں نازل کی، انبیاء اور رسول بھیجے. یہ آواز کچھ آج ٹھیک نہیں ہے، ذرا ٹھیک کرو اس کو، بہت کرخت سی ہے. تو یہ ہدایت کے مراحل. اسی طرح تقوی، یہ مضمون اب آگے چل کر واضح و وضاحت کے ساتھ آئے گا سورۃ اللیل میں. ایک تقوی ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. انسان میں اگر وہ اخلاقی حص برقرار ہے، اخلاقی اعتبار سے اس کا باطن مردہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیکی کو بدی سمجھ رہا ہو، بدی کو نیکی سمجھ رہا ہو. اگر یہ حص برقرار ہے کہ نیکی کو نیکی ہی سمجھتا ہے، بدی کو بدی سمجھتا ہے،
تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پھر بدی سے ابا کرتی ہے، اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، چاہے کسی وقت یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ ایسے محرکات ہوئے، حالات ہو گئے، جذبات کی رو میں بہہ کر آدمی برا کام کر بیٹھا، یا کسی ماحول کے اثرات میں آ کر اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن اندر اگر اس کے خلش ہے، جس کو کہا گیا نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اگر یہ ضمیر زندہ ہے، یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی جو ہے خشیت اور بنیادی تقوی کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی بڑھے گا، کچھ سرمایہ تو ہو، اس پہ آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا، لیکن جہاں اخلاقی حس مر چکی ہو، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لیے قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے، قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اخلاقی حس انسان کے اندر برقرار رہے، جسے کانٹ نے دی مورل لا ودن کہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے سب سے بڑے دو ثبوت کیا ہے؟ دی سٹاری ہیونز ابو، جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں، اور اینڈ دی مورل لا ودن، انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون ہے، خیر اور شر کے مابین تمیز ہے، جس کی یہ حس بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت، وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے، اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے، لیکن جس کی یہ حس مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف ہے، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے پہلوت ہی کرے گا، یتجنب، تجنب جو ہے باب تفاعل ہے جم سے، جم کہتے ہیں پہلو، تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا، اشقا کا آیا ہے، سب سے بڑھ کر شقی، یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواصل کی رعایت ہے، چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے، لہذا یہاں اشقا کہہ دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیت بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواصل کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایان شان نہیں ہے۔ اشقا یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہیں، دھبے ہیں، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشن ہیل دائی سیلف، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو، پھر آ کے ہم سے بات کرنا۔ ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف، جس کی پوری شخصیت، کردار ابو ڈاؤٹ، اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی تذکیر سے پہلوت ہی وہی کرے گا جو اشقا ہے، صرف شقی نہیں۔ یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفضیل کا جو صیغہ ہے، وہ کیوں آیا افعل التفضیل؟ کہ آپ کی تذکیر، جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے۔ ایک تذکیر ہے، وعظ ہے، مثنوی مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے، یا جو حکایتیں ہیں شیخ سعدی کی اس سے وعظ کہہ رہا ہے، یا کوئی اپنا فلسفہ، اپنی منطق بگاڑ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح فلسفہ ہے، صحیح منطق ہے، صحیح حکایات ہیں، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے۔ لیکن ایک تذکیر ہے بے آیات رب ہی، اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہی ہے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ اعراض کرے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟
اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھو مذکر کون ہے، تذکیر کرانے والے کون ہیں، جن کو الصادق الامین کا خطاب خود معاشرے نے دیا، جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے، یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے، اور نہیں دے رہا تھا، لے تو لال کر رہا تھا، وہ کچھ شخص باہر کا تھا۔ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دار الندوہ تھا، بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے، اس نے آ کے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ میری رقم اس سے لے کر دیں۔ انہیں ایک مذاق سوجا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت، وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا، حضور کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیتتی ہے آج محمد پر، ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ، ہم نے بھیج دیا ہے، وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ چلا گیا سیدھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے، حاجت مند ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے، مظلوم ہے، اس نے فریاد کی ہے، آ کر مدد چاہیے، یہ شرافت نفس اور مروت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دیتے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں۔ آپ گئے ہیں، دستک دی ہے، ابو جہل نکلا ہے، صرف یہ فرمایا اس کی رقم اس کو ادا کر دو، فوراً اندر گیا ہے اور آ کر پیسے ادا کر دیے۔ لوگ حیران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو یہ ایک کیفیت ہے، اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اس درجے قائل تھا۔ جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو۔ اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورۃ البینہ میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، بالکل بین شے، روز روشن کی طرح آیا۔ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اللہ کی طرف سے، اور جو پڑھ رہا ہو وہ صحیفے جو نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں اللہ کی کتابیں، اللہ کے احکام ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائیں، تذکیر بذریعہ آیات رب، مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ۔ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ اشقا سے کم نہیں ہے، وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، نہایت شقی، جو شقی ترین ہوگا وہ پہلو تو ہی کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں۔ اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی، نار الکبریٰ کیوں کہا؟ یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواصل کی رعایت سے نہیں ہے، اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر۔ کیوں؟ سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ آج کا ایک عام مسلمان، فاسق و فاجر مسلمان، نہ اسے تبلیغ کی گئی، نہ تلقین کی گئی، نہ تعلیم دی گئی، وہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، نہ انہیں بچپن میں پڑھایا گیا، علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر الجھایا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے، اور اصل ذمہ داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کرنا۔ اس سے بھی آگے جائیے، کوئی اسکیموں کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائبیریا میں، اس نے شاید نام بھی نہ سنا ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے، اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی۔ اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے سخت ترین، وہ ان کے لیے، جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں، نچلے درجے کی جنتیں ہیں، اونچی ہیں، یہ میں آگے چل کر انشاءاللہ سورۃ الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین برسر زمین جب طے ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے، اسی زمین کے کرے کے پھٹنے سے، اور اس کو جب کھینچا جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی، وہی جہنم ہوگی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت، ادنا ترین جنت، وہ اسی زمین کے اوپر ہوگی۔ البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے، جنتیں ہیں، جنت الفردوس جس کے بارے میں سورۃ النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا،
جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے، جس سے آگے اب حریم ذات ہے، جس سے آگے حضرت جبرائیل کے بھی پر جو ہے وہ جلتے ہیں اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے، وہ جنت الماوا تو وہاں ہے۔ اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر اور سدرۃ المنتہا کی جنت الماوا، اندہا جنت الماوا، وہ جنت الماوا تک کروڑ ہا درجے ہوں گے جنتوں کے۔ اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی، حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ جس طریقے سے جنت کے مدارج ہیں ایسے ہی درجات جو ہیں وہ آگ کے بھی ہیں۔ خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں، حاویہ ہے، کہیں لظا ہے، کہیں مختلف الفاظ ہیں، کہیں حامیہ ہے، کہیں تلظہ ہے، جو آگے چل کر آئے گا۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں۔ وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھینچتی ہے، وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے، تطلع علی الافئدہ، وہ سیدھی دل کو پکڑتی ہے، جا کر دل کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ مختلف آگے ہیں، مختلف عذاب ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے نار الکبریٰ، اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا، معلوم ہوا وہ اشقا ہے، سب سے بڑھ کر شقی، اس سے اوپر شقاوت کا کوئی درجہ نہیں، اور وہ مستحق ہے النار الکبریٰ کا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں موت اس کو آئے گی کہ اس کا ordeal ختم ہو جائے، اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہ مردوں میں نہ زندوں میں۔ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 جو سورہ مدثر میں آیا۔ قد افلح من تزکا، اب یہ دو الفاظ جو ہیں چونکہ افلح بھی آئے گا آگے، پھر سورۃ الشمس میں آئے گا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ مضمون زیادہ وضاحت سے تو میں عرض کروں گا، لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیجئے۔ افلح کے معنی ہے کھود کر نکال لینا، فلاح، فلاح آتا ہے کسی شے کو کھودنا، اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو، وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کو کھودتا ہے، یہ ہے فلاح۔ فلاحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان موومنٹ کہلاتی ہے، وہ مصر میں اس کا نام ہے فلاحین، تحریک جو ہے فلاحین کی۔ فلاح کے معنی پھاڑنا، افلاح پھاڑ کر نکال لینا۔ قد افلح من تزکا، اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مضمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ اب اس بات کو یوں سمجھیے، پوٹینشیلٹیز ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بلند ترین مقام عطا کیا، اس میں بڑے بڑے خیر ودیت کیے ہیں، بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ معدن ہے جس میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو معدن کو کھودنا پڑتا ہے ہیرے نکالنے کے لیے، سونے کی کان ہے لیکن کھدائی کریں گے تو سونا نکلے گا، از خود سونا باہر نہیں آ جائے گا۔ اپنے اس مادی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برآمد کرو گے، وہ خیر، وہ بھلائی، وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی تھی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ جو افلاح ہے، باب افعال، فلاح یفلح، کاٹنا، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے، یہ فلاح۔ اور افلح یفلح، پھاڑ کر کوئی شے نکال لینا۔ قد افلح، اپنی اس اصل حقیقت کو برآمد کرے گا اور پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا، کون؟ من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اب دیکھیے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا، تسبیح بھی آیا، پھر فلاح کا لفظ آیا، یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ اوصاف ہیں، یہ شرطیں ہیں، یہ پورے کرو گے تو تم اپنے اندر کی وہ خیر، اپنے اندر کی بھلائی اسے برآمد کرو گے، پروان چڑھاؤ گے اور فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ قد افلح من تزکا، یہاں باب تفاعل ہے، زکا یزکی کسی دوسری شے کو پاک کرنا، تزکا خود پاک ہو جانا۔
لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھیے. اصل میں تزکیے کا عمل جو ہے عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے کسی باغبان کے اس عمل پر کہ جب وہ اپنے باغ میں آیا یا باغیچے میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے خود لگائے ہیں، چاہے وہ پھولدار پودے ہیں یا پھلوں والے پودے ہیں. آم کا پودا لگایا ہے، امرود کا پودا لگایا ہے یا گلاب کا پودا لگایا ہے. یہ تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، لیکن کچھ گھاس جھاڑ جھکاڑ ادھر ادھر اگ آتا ہے خود رو. یہ جو خود رو ہے گھاس اور جھاڑ جھکاڑ، یہ ان پودوں کے پروان چڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. سورج کی تمازت، ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ یہ بھی جذب کر رہے ہیں، جو اگر یہ نہ ہوتے تو پوری کی پوری جو ہے اس پودے کے حصے میں آتی. اسی طریقے سے زمین میں جو روئیدگی ہے وہ یہ بھی کھینچ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پودے کی جو جڑ ہے، جو پودا آپ کا مطلوب ہے، مقصود ہے، وہی اس سے ساری توانائی حاصل کرتا. لہذا کھرپی ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کی اس گھاس کو، جھاڑ جھکاڑ کو وہ کھود کر نکال دیتا. یہ عمل تزکیہ ہے. تزکیہ اور تزکیہ کیا ہے اصل میں؟ باب تفعل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اوصاف تو وہ رکھے ہیں جو وہ چاہتا ہے پروان چڑھیں، پھلیں پھولیں. ہماری وہ فیکلٹیز، ہماری قلب کی لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، اللہ چاہتا ہے پروان چڑھیں. اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو جھاڑ جھکاڑ، بری عادات، غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، پستی کی طرف نگاہ جما لینا، تعیش میں مبتلا ہو جانا، نفس پرستی میں، شہوت پرستی میں آدمی کا گم ہو جانا، یہ ہے وہ جھاڑ جھکاڑ کہ جو اس کی اصل ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب اس کو پاک کریں گے، اس کو کھرپا لے کر کھودیں گے، ان کو نکالیں گے تو وہ اصل جو اوصاف ہے وہ پروان چڑھیں گے جو مطلوب ہے. یہ ہے لفظ تزکیہ کا اصل مفہوم. اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ اس کے 3 مراحل ہیں. قد افلح من تزکیٰ. انسان کا جو تزکیہ ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے تزکیہ عقل و نظر. انسان کا ایک فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کے نظریات ہیں، انسان کے عقائد ہیں. اگر وہ غلط ہے تو خشت اول چونے حد میں مار کا اتا سریا می روت دیوار کا. پہلے تطہیر اور تزکیہ ہونا چاہیے انسان کے فکر و نظر کا، اس کے نظریات کا، اس کے خیالات کا، اس کے افکار کا. یہ تزکیے کا پہلا قدم ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کا منتہا مقصود کیا ہے؟ معرفت رب، اللہ کی پہچان صحیح معنی میں. اور یا یوں کہیے کہ توحید نظری، توحید علمی، ایک اللہ کو پہچان لینا. توحید فی الذات، توحید فی الصفات. اگر اس کی معرفت اور شعور حاصل ہو جائے تو گویا کہ تطہیر فکر و نظر ہو گئی، تزکیہ ہو گیا آپ کے خیالات کا، نظریات کا، افکار کا. دوسرا تزکیہ ہے تزکیہ نفس و قلب. اندر کے میلانات، اندر کے رجحانات، یہ گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، الاشتغال بالادنی، مشغول ہو جانا گھٹیا چیزوں کے اندر. زمینی خواہشات ہی جو ہے انہی کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا، وہی اس کا مطلوب و مقصود بن جائے. اس کے بجائے تزکیہ نفس و قلب کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، جسے کہیں گے توحید فی الطلب یا توحید عملی. اللہ ہی مطلوب و مقصود بن جائے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ کیفیت اگر ہو گئی توحید عملی، توحید فی العبادت، اللہ ہی کی بندگی اور اللہ ہی کا طالب بن جانا، یہ ہے تزکیے کا دوسرا مرحلہ. پہلا ہے تزکیہ فکر و نظر، تزکیہ عقل، تزکیہ علم، نظریات، افکار کا درست ہونا. دوسرا ہے تزکیہ نفس و قلب، میلانات، رجحانات، اپنے مقاصد گھٹیا نہ ہو، بلند ہو. منزل ماں کبریاست، مقصود و مطلوب ہو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی شے نہ ہو. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. تیسرا تزکیہ آتا ہے تزکیہ عمل. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ تمام اعمال جو آپ کے وجود سے صادر ہو رہے وہ صحیح ہوں گے. جب اندر کا 2 تزکیے ہو گئے، تزکیہ فکر بھی ہو گیا، تزکیہ قلب بھی ہو گیا. ہر عمل جو ہے اب دھلا ہوا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے، اسی طریقے سے پھر جو عمل نکلے گا دھلا ہوا نکلے گا،
صاف و شفاف نکلے گا۔ پاک عمل جو ہے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہو، پاؤں سے صادر ہو رہا ہو، آنکھوں سے، زبان سے صادر ہونے والا ہر لفظ جو ہے وہ دھلا ہوا ہوگا کوثر و تسنیم میں۔ کوثر و تسنیم یہ دو لفظ آ گئے ان چشموں کے لیے، چونکہ عقل، نظر و فکر اس کا بھی تزکیہ ہو گیا، اور قلب اس کے اندر سے بھی میلانات اور رجحانات جو تھے سفلی وہ نکال دیے گئے۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو کہ سورہ مدثر میں فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اب اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، اس لیے کہ آپ کا جسم، سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کا ذہن، آپ کا فکر، آپ کا قلب، آپ کے میلانات، آپ کے مقاصد، پھر آپ کے اعمال جو صادر ہو رہے ہیں، پھر وہ لباس کہ جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں، ہر طرح کی گندگی سے یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی، اس سے بھی جیسے کہ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس تزکیے کا ایک مظہر ہے، پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑھی۔ یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں، اسم سے مراد کیا ہے؟ اسم سے مراد مسمى بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد کیا، اور اسم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے؟ اسماء ہے۔ ذکر اسم ربہ، اس نے یاد کیے اللہ کے نام، پکارا اللہ کو، جیسے کل میں آپ وہ آیت بتا چکا ہوں سورہ اعراف کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ان ناموں کے ضمن میں کوئی الحاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تسبیح کا حکم بھی آیا تو سبح اسم ربک الاعلی، یہاں پر بھی فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے نام لیا اپنے رب کا، یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ در حقیقت پہلے ہے ذکر، نام اللہ کا، اور پھر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس لیے کہ صلاۃ کا جو مادہ ہے صاد لام یا، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ اقدام الی الشیء، توجہ کسی شے کی طرف کرنا، کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا، اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر، یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں، یہ بھی صاد لام یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہیم کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اللہ سے ہم کلامی، اقدام، وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ، اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر، اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی، عشق خداوندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے، جس کی کہ اب مجھے یاد آ گئی، جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا۔ آپ باجماعت جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجماعت نماز میں حضور کی ہوئی ہو، لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، جیسے اس کے اندر کھدبت کھدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی ابل رہا ہو، ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے۔ یہ وہ حرارت ہے، یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر، اور یہ کس سے میں پک رہی ہے؟ یہ عشق خداوندی، محبت خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت۔ یہ ہے نماز کا اصل باطن، نماز کی اصل کیفیت۔ لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے۔ مجمع میں تو نماز کے قواعد، ضوابط، اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے۔ باجماعت نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے، ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے۔ کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جی چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے، پڑھا رہا ہے ایک سجدے میں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور ہے، اس کے آداب اور ہیں، اس کے آداب اور ہیں۔ بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے، اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت ہے، نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے، کوئی ضعیف ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی، صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی، کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے، اب اس بیچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی، اس کو کہاں نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہے، اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز اس کی کیفیت اور ہے۔ بہرحال اس سے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے، لیکن اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پہلے خطبہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تذکیر ہے، جیسے کہ فذکر ان نفعت ذکرہ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضور اسی لیے جمعے کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ، کہ اس اللہ کا نام بھی لو، اس کا ذکر بھی کرو، تذکیر بھی کرو خطبے میں، فصلا، اور پھر نماز پڑھی۔ تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے ہاں، پہلے خطبہ ہے، اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے، اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ مضمون بارہا آ چکا اس سے پہلے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی، سب سے زیادہ باقی رہنے والی، ابقیٰ، یہ بھی افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والی۔ اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا طالب دنیا۔ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض یہ ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، باقی بہانے ہیں، باقی کہانیاں ہیں، یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ اصل مرض جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل کے اندر پلی ہوئی ہے، وہ نہیں چھوڑتی۔ آدمی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے، دنیا نہیں، بس یہ کہ یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں، اس کا بھی نقصان گوارا نہیں، اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے، اسی حیث بحث میں، اسی رد و قضا میں زندگی گزر جاتی ہے، یکسو ہو کر فیصلہ نہیں کر پاتا انسان۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ سورہ قیامہ، اور جوڑا اس کا کون سا ہے؟ سورۃ الدہر، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ اے نبی، یہ لوگ جو اعراض کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں، آپ پر جملے کس رہے ہیں، خام خواہ کے بے سر و پا جو ہے آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں، اصل سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو کہیں مغالطہ لگ رہا ہے یا مشکل بات معلوم ہو رہی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اصل یہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ اس عاجلہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، گرفتار ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ بھاری دن جو آنے والا ہے پیچھے، اس کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کو تج دیا ہے انہوں نے، اس سے اپنا ذہن جو ہے اس نے اس سے اعراض کر لیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ اب ھذا سے مراد اس پوری صورت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں، اور ھذا سے صرف یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال ھذا یہی تعلیم جو اس قرآن میں آ رہی ہے، جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو عطا کی گئی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، اگلے صحیفوں میں، پہلے صحیفوں میں یہی تعلیم تھی۔ دین کی بنیادی تعلیم ایک ہے، ایک لفظ توحید ہے جو آدم سے لے کر این دم تک اور تا قیام قیامت دین کا لب لباب اور خلاصہ وہی توحید ہے۔ توحید نظری، توحید علمی، توحید معرفت، توحید عملی، توحید فی العبادت، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی، ایک ہی دین ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیف ابراہیم کے بھی اور موسیٰ کے بھی، اس کا ذکر سورۃ النجم میں بھی آ چکا ہے، ام لم ینبأ بما فی الصحف الاولی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی، یہ صحیفے جو ہے اس کے بارے میں ایک اشکال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی کبھی میں نے تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن یہاں مجھے اب ایک قول ملا ہے تو روایت حدیث، لیکن یہ کہ اس کی سند جو ہے میں تلاش نہیں کر سکا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا، اللہ نے کل کتنی کتابیں اتاری؟ حضور نے جواب دیا 104۔ ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے اور تقریباً متفق علیہ بات ہے، اہل سنت کے مجمع علیہ عقائد میں سے 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔
لیکن اس حدیث میں امام راضی ہیں، ان کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کی سند بیان نہیں کرتے، حوالہ نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہاں ان کی عادت نہیں ہے۔ اب تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے تخریج کرے ان کی تمام روایات کی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں، لیکن میں ان کے نام کو بھی اس حد تک ضرور اہم سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی؟ آپ نے فرمایا 104۔ ان کی وضاحت کی کہ 10 صحیفے، لیکن یہاں پہ اب الفاظ آئیں گے صحیفے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، حضرت شیس کو 50 صحیفے عطا کیے گئے، حضرت ادریس کو 30 صحیفے عطا کیے، اور حضرت ابراہیم کو 10 صحیفے۔ یہ 100 صحیفے ہیں، اور 4 پھر کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ روایت ہے کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائیں۔ اچھا، اس کا ایک ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے، 2 جگہ پر صحف ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے، اور صحف موسیٰ۔ اب اس میں جو میں نے غور کیا ہے تو ایک بات اور سامنے آئی ہے، اسے بھی میں اب نوٹ کرا رہا ہوں، اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہوگی، غور و فکر کیا جائے۔ دیکھیے، تورات کے لفظ کا اطلاق اصل میں ہوتا ہے وہ جو الواح پر لکھی ہوئی شے دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فی نسختہا، وہ تو الواح تھی، لکھی ہوئی شے، کتاب وہ تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 5 بکس ہیں جو کہ اس وقت کی جو ہماری بائبل ہے، اور بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہ منسوب ہیں، دی بک آف جینیسس، دی بک آف ایکسوڈس، دی کنگز اور ڈیوٹرونومی، اور بھی ایک 5 کتابیں ہیں یہ بنتی، کتاب استثناء، کتاب گنتی، کتاب ملوک، اور کتاب خروج، اور کتاب پیدائش، 5 کتابیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ صحیفہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور جو کتاب دی گئی ہے تورات، وہ تھی وہ الواح، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے مابین، اس لیے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، یہ صحف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صحیفے کا لفظ بھی ہے اور کتاب کا لفظ بھی ہے۔ تو کتابیں 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور صحیفے یہ، اگر یہ روایت صحیح ہے، واللہ عالم، میں صرف یہاں امام راضی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے، جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں، موجود تو ہیں، آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے، کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا 2 جگہ قرآن میں ذکر، سورۃ النجم میں ذکر ہے، اب ہم سورۃ الاعلیٰ میں پڑھ رہے ہیں، آخری آیت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں؟ اس کی جو توجیہ میری سمجھ میں آئی، لیکن زیادہ تر وجدانی ہے، میں اس کو کوئی دلیل یا برہان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریہ ہندوستان میں آئے، وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو نسل ابراہیمی سے متعلق ہے، اور ان کے ہاں جو اپنشد ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ اپنشد پڑھے تھے، انگریزی ترجمہ مجھے ملا تھا، پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے کہ میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیل 4 میں کہیں تثلیث نہیں دیکھی، توحید ہی توحید ہے۔ تثلیث تو آپ کو ملے گی تو وہ سینٹ پال کے خطوط، ایپیسلز وغیرہ کے اندر ہے، ورنہ یہ کہ اناجیل 4 آج بھی تثلیث کے ذکر سے خالی ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ اسی طریقے سے اپنشد کے اندر آپ کو توحید ملے گی، بلند ترین سطح کی توحید، وہ توحید ہے کہ جس کو ہم وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے اور وہ اسے پینتھیزم یا ہماؤس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو فلاسفہ، حکماء اور صوفیاء کا ایک طبقہ ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے، وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے، وہ جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ۔ جیسے آج میں نے کہا لا معبود الا اللہ، یہ توحید کی بنیادی صورت ہے، لا معبود الا اللہ۔
اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور بلند ترین سطح ہے لا موجود الا اللہ۔ لیکن اس کی توجیہ مشکل ہے، اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جا گرتا ہے۔ اس اعتبار سے بال برابر ہے، اصل میں فرق جو ہے وہاں پر، لیکن وحدت الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے۔ ہماؤس یا پینتھیزم یہ بدترین شرک ہے۔ یہ ہے اصل میں ذہن میں رکھیے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل ہے۔ مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برہما کا لفظ جو آیا کہاں سے آیا؟ برہما حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈیٹی بنا لیا ہے، معبودوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے، وہ تو حضرت ابراہیم کے 2000 برس بعد آ رہے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ، اس کا آپ تصور کر لیجیے۔ اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل عیسیٰ تو یہ ہے، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے اصل حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی، اگر یہ ہمیں پتہ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے؟ اگر ہم سمجھتے اسی عیسیٰ کو کہ جو عیسائی مانتے ہیں تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور نہایت بدترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننا۔ تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم سے فرط عقیدت، فرط محبت، ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہو، اور وہی برہما کا تصور جو ہے ہندوستان میں آیا، اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر۔ اچھا، اس میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے 3 بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں حضور کی بعثت ہو گئی، ایک حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں، ایک تھے مدین یا مدیان، وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں، ان میں حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ لیکن اس میں ایک خلا ہے، حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے جڑواں، عیسو اور یعقوب۔ یعقوب کی اولاد کا تذکرہ، عیسو کا تذکرہ نہیں ہے کہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے، نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی لائن کو تو برقرار رکھا ہے، حضرت یعقوب، یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا، نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا، نہ اس سے کوئی محبت رکھی، نہ ان کا کہیں تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہے، انہی سیمیٹک ریس کے اندر جو ہے حضرت ہود مبعوث کیا گیا، ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حضرت صالح کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے، اپنے آباء و اجداد، حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے نا، حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا ہوئے، حضرت دایا ہوئے، اس لیے کہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور الفاظ تورات میں یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو گویا کہ بڑے وہ ہیں، تو تایا ان کا کوئی ذکر نہیں، کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے مابین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا پیشہ کیا تھا؟ ذریعہ معاش، بھیڑیں بکریاں پالنا، چراگاہیں تلاش کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوط کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت ابراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑ پڑے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوط سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو انہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت عیسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ترک وطن کر کے چلے گئے ہوں۔ جیسے لغاریوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، لغاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان میں، لیکن 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی، ایک بھائی کو شکست ہو گئی، وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا، دریائے سندھ اس نے کراس کیا، ریاست بھاولپور میں گیا، ریاست بھاولپور کے نواب نے ان کی آؤ بھگت کی، اسے زمین عطا کی، اب وہ لغاریوں کی ایک شاخ ریاست بھاولپور میں، حالانکہ اصل لغاری جو قبیلہ ہے وہ تو اب بھی، وہ جو اصل ان کی ہے گدی، وہ تو اب بھی جو ہے چوٹی میں ہے، اور ڈیرہ غازی خان ان کا اصل مسکن نہیں۔ یہی دنیا میں ہوتا تھا، تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد
وہ وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئی ہو، اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے۔ اور یہودیوں نے اس کے بعد، چونکہ ان کے ہاں تو اصل جو ہے اہمیت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی، اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح دی گئیں وہی ان کے ہاں محفوظ رہ گئیں، اگرچہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہیں، اب وہ الواح بھی کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں، اور جو صحیفے ہیں دی 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی۔ نیبوکڈنیزر کے حملے کے بعد اصل تورات گم، اصل صحیفے گم، بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یادداشت سے لکھا ہے۔ تو یہ میرا گمان ہے کہ صحف ابراہیم، یہ صرف اس کے لیے قرائن صرف کہ میں پیش کر رہا ہوں، میں اسے دلائل یا براہین کے درجے کی بات نہیں سمجھتا، لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے، غور و فکر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا۔ اب ہم آ رہے ہیں اگلی سورت پر، سورہ غاشیہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ مبارکہ میں اس کا اکثر حصہ جو ہے، یعنی 16 آیات، 1 + 6 + 9، 16 آیات جو ہے کل 26 آیات میں سے، وہ تو تذکیر آخرت پر مشتمل ہے، جن کی کسی وضاحت کی اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں کہ بارہا یہ مضامین آ چکے، دوسرے یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم اس وقت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ حل استفہام تقریری ہے، آ گئی ہے تمہارے پاس خبر اس ڈھانپ لینے والے کی، چھا جانے والی مصیبت، قیامت، القارعہ، الحاقہ، الساعہ، وہ جب آئے گی چھا جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا آ گئی تمہارے پاس خبر؟ یعنی آ گئی ہے تمہارے پاس خبر۔ یہ استفہام نہیں، استفہام تقریری ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں خبردار نہیں کیا گیا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اب اس کی شرح ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے، دبے ہوئے، اداس۔ خشع کا اصل مفہوم ہوتا ہے جھک جانا، لیکن یہ کہ یہاں چہرہ جھکنا، چہرہ اتر جاتا ہے۔ ایک ہے تر و تازہ چہرہ، اس کے اندر ایک ابھار کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اترا ہوا اداس چہرہ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، خجالت، شرمندگی، خجالت اس کی وجہ سے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عاملہ جیسے کہ بہت عمل کیا ہو، مشقت اٹھائی ہو، اس سے جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے، ایگزاسٹڈ۔ ناصبہ، نصب بھی کہتے ہیں کوئی مشقت طلب، بہت ہی محنت طلب کام کیا ہو، اس کے بھی آثار ہوتے ہیں، تکان کے جو آثار ہیں یہ بھی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل اور فعل میں یہی فرق ہے عربی زبان میں۔ فعل کسی بھی فعل کو کہہ دیں گے، کوئی کام، چاہے وہ بالارادہ ہو چاہے بلا ارادہ ہو، چاہے مشقت طلب ہو چاہے اس میں کوئی مشقت نہ پڑتی ہو، لیکن عمل کہتے ہیں اس کو جو مشقت طلب ہو اور جو ارادے کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہے۔ عاملہ، بہت مشقت اٹھایا ہوا انسان، ناصبہ، نہایت تکان سے چور چور، تو چہرہ بجھا ہوا ہوگا، وہ کیفیت ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ وہاں دو آیات کے اندر تقابل کیا گیا، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، بہت سے چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے، اور ان پر یہ خوف مسلط ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے۔ پھر یہی مضمون جو ہے سورہ عبس میں آ چکا ہے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ۔ بہت سے چہرے ہوں گے روشن، تر و تازہ، ضاحکہ، ہنستے ہوئے، مسکراہٹ ہوگی ان کے چہروں پر، مستبشرہ، وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، امیدوار ہوں گے کہ آج بشارت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کے انعامات کی۔ اور دوسرے چہرے ہوں گے علیہا غبرہ، غبار آلود، ترہقہا قطرہ، مایوسی کی سیاہی ان کے اوپر تھپی ہوئی ہوگی۔ ان دونوں مقامات پر صرف یہی تک بات رکھی گئی، میدان حشر کا تقابلی مطالعہ، جس کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں، اس کی بہترین تمثیل ہے
ہائی اسکول میں جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سامنے سب کے سب. آخر ہم نے بھی 6 سال تو ہائی اسکول میں گزارے تھے. تو جب رزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو رزلٹ اصل میں لوگوں کے، طالب علموں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے. کسی کا چہرہ اترا ہوا، اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں. ابھی وہ چاہے کسی نے ڈکلیئر کیا ہو نہ کیا ہو، ہی نوز اٹ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جانتا ہے اپنے آپ کو میں کتنے پانی میں ہوں. اور کسی کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اسے فکر ہوگی تو اس کی ہوگی کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا. اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہو. تو یہی نقشہ ہوگا میدان حشر میں، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں. اس اعتبار سے تقابل. لیکن یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ میدان حشر کی کیفیت کے بعد جو اب اگلا انجام ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے. تسلا نارن حامیہ، اس میدان حشر سے جب اگلا مرحلہ ہے وہ داخل ہو کر رہیں گے اس آگ میں جو تپنے والی آگ ہے، تپش والی آگ. تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا. آنیہ، کھولتا ہوا. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی غذا، کوئی کھانا سوائے جھاڑ جھکاڑ خاردار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہی میں منہ ماریں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا، بلکہ اس نوع کی چیزیں، جیسے کہ سورہ دخان میں ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. ایک وہ زقوم بھی ہے، وہ درخت کہ جس کی اصل جڑ جو ہے وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے، اور اس کا پھل بھی ایسا ہے کأنہ رؤوس الشیاطین. لیکن وہ کھائیں گے، لیکن وہ پیٹوں کے اندر جا کر اس طریقے سے اس کی حدت ہوگی، حرارت ہوگی کہ اب ان کے پیٹ جو ہے جیسے کہ ہانڈی چولہے کے اوپر جوش کھاتی ہے ایسے جوش کھائیں گے. اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نہیں ہے ولا طعام الا من غسلین، زخموں کا دھون ہے صرف وہ ملے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھاتے اس کو، نہیں کھائیں گے مگر یہ خطا کار گناہ گار. اسی نوع کی ایک شے جو ہے وہ ذریع ہے، کانٹوں دار جھاڑیاں، ان میں منہ ماریں گے بھوک سے بیتاب ہو کر. لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانے سے 2 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، ایک جزو بدن بنے اور اس سے فربہی ہو، اور ایک یہ ہے کہ بھوک کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے، ہنگر پینز ختم ہو جائیں. فرمایا دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی. کھائیں گے اسے لیکن نہ وہ فربہ کرے گی انہیں، وہ ذریع جو گھاس ہے اور جو کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور نہ ہی وہ بھوک کو سیری حاصل ہوگی. بھوک جو کہ تو برقرار رہے گی، منہ مارتے رہیں گے لیکن سیری نہیں ہوگی. اب یہ تو ایک نقشہ ہوا، میدان حشر کا بھی آ گیا اور جہنم میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ. اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز نعمتوں والے. یعنی ایک وہ ہے شخص جس کی ناز و نعم میں پرورش ہوئی ہے، نعمتوں کے اندر اچھے سے اچھا کھایا ہے، عمدہ سے عمدہ پہنا ہے، تمام آسائشیں حاصل رہی ہیں، وہ تر و تازہ ہوں گے پھول کے مانند کھلے ہوئے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سعی سے راضی ہوں گے. انہیں معلوم ہے کہ جو بھی ہم نے محنت کی تھی آج ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. وہ راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے. انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں خلعتیں دی جائیں گی، نوازا جائے گا، ہمارے لیے خطابات جو ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں. وہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں، بلند و بالا جنت میں. جنت عالیہ یہ ہے اونچی جنت. میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں ایک جنت زمین پر بھی ہوگی، پھر اونچی جنت بھی ہوگی، اور اونچائی میں پھر اس کا آخری مرحلہ اس جنت الفردوس کا بھی ہے، جنت الماوا کا، کہ جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات، یعنی کوئی گالی دے یا کوئی اور ملامت کرے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو بڑی کثیف بات ہوتی ہے. محض لغو بات کو بھی سن کر سلیم الطبع انسان جو ہے اسے کچھ کوفت ہوتی ہے. خواہ یہ بات کیوں کی اس نے، یہ بات کوئی کرنے کی تھی، چاہے مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا، مجھ پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، میری ذات پر اس سے جو ہے کوئی تہمت نہیں لگی، لیکن لغو بات ہے. تو جس کا مزاج لطیف ہو جائے وہ اس لغو بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا. لا تسمع فیہا لاغیہ، اسی کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی.
فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا جاری و ساری، ہر وقت اس میں پانی بہہ رہا ہے۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں تسنیم کا ذکر بھی آ چکا ہے، اس میں مختلف جو ہے چشموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے آ چکا ہے، سورہ دہر میں آیا ہے، سورہ مطففین میں آیا ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، فرمایا فیہا عین جاریہ۔ بلکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں فیہما عینان تجریان، اور پھر جو دو پچھلی جنتیں ہیں فیہما عینان نضاختان، تو چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہوں گے تخت بڑے اونچے تخت ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سریر کہتے ہیں چارپائی کو بھی، ہمارے ہاں جو لفظ چارپائی کے لیے سریر کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ کہ ذرا اونچی چارپائی ہو اور اس کے اوپر تکیہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جام رکھے ہوئے ہوں گے آب خورے۔ اصل میں یہ انگریزی کا لفظ کپ جو ہے یہ عربی ہی سے منتقل ہوا ہے، کوب سے کپ بنا ہے، اصل لفظ عربی کا ہے۔ اور یہ بہت سے الفاظ نوٹ کر لیجئے، چونکہ انگریزی تو چاہے زبان قدیم ہو لیکن اس انگریزی زبان میں علم تو نہیں تھا کبھی۔ علم جو تھا اصل میں سائنٹیفک جو علوم ہیں وہ تو عربوں نے منتقل کیے ہیں ہسپانیہ کے ذریعے سے، اور پھر یہ علوم آگے گئے ہیں۔ اسی لیے ارتھ کیا ہے؟ ارد نے انگریزی میں جا کر ارتھ کی شکل اختیار کی ہے۔ مرر کہتے ہیں شیشے کو، یہی مرر بن گیا ہے۔ مرر کیمیا کیمسٹری بنی ہے۔ الجبرا کیا ہے؟ الجبر والقدر۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہیں، تو یہ کپ جو لفظ ہے اصل میں یہ کوب، اکواب اس کی جمع ہے، کوئی پیالہ جس کے اندر کے پکڑنے کی کوئی شے بھی ہے، وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب ہمارے ہاں ترجمہ آب خورا کر دیا جاتا ہے، جام کر دیے، جو بھی کیجئے، لیکن یہ کہ پیالے دھرے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، دھرے ہوں گے بڑے سلیقے سے، قرینے سے، بڑی عمدگی کے ساتھ۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے برابر صف، جیسے کہ قطار کے اندر لگے ہوئے ہوں قالین۔ یہاں مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا مودودی صاحب نے نمارق کا ترجمہ کیا تکیے، کہاں سے کیا واللہ عالم، سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے آگے زرابی کا ترجمہ تکیے کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کے ذہن پر لفظ تکیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی وہ رہا ان کے سوار، حالانکہ بقیہ کسی نے بھی لفظ تکیہ کا ذکر کیا ہی نہیں ان آیتوں میں، لیکن یہ کہ انہوں نے نمارق کا ترجمہ تکیے کیا۔ حالانکہ میں حیران ہوا کہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو ہند زوجہ ابو سفیان، جو بیٹی تھی عتبہ ابن ربیعہ کی، اور جس کے دل میں نہایت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بدر میں، بھائی قتل ہو گیا، چچا قتل ہو گیا، اس گھر کا تو یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک بھائی وہ ہے کہ جو حضور کے دامن میں تھے، حضرت حذیفہ، تو ہند کے اندر بڑی انتقام کی آگ تھی، اور اسی نے پھر وحشی کے ساتھ وہ معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں کہ غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس کے اشعار آتے ہیں کہ غزوہ احد میں مقابلہ اب شروع ہونے سے پہلے یہ بہت سی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے جو ہے وہ اشعار جو ہیں رجز کے انداز میں اشعار پڑھے ہیں، حوصلہ بڑھایا ہے اپنے ان لشکریوں کا۔ تو اس میں الفاظ آتے ہیں نحن بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی ان تدبروا نفارقی، ہم ہیں ستاروں کی اولاد، طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق نحن بنات الطارق، ہم بیٹیاں ہیں ستاروں کی، نمشی علی النمارقی، اور ہم تو چلتی ہیں زمین پر نہیں چلتی، بلکہ ہمارے نیچے تو بڑے اعلیٰ قالین ہوتے ہیں جن پر کہ ہم چہل قدمی کرتی ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے، ان تقبلو، آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے ان مسلمانوں سے، نعانقی، ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی، تم سے معانقہ کریں گی، وَإِن تُدْبِرُوا، اگر پیٹھ دکھا دو گے، نفارقی، تو تم سے علیحدہ ہو جائیں گی، قطع تعلق کر لیں گی۔ تو نمارق کا لفظ تو اتنا مشہور ہے، اس سے مراد ہے یہ غالیچے کہہ لیں یا قالین کہہ لیں۔ مہرانوں کو دلیل نہیں دی مولانا مودودی نے کہ کس وجہ سے تکیوں سے تعبیر کیا ہے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، اب زرابی جو ہے اس کے بارے میں بھی اب ظاہر بات ہے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ تو وہی اس زمانے کا جو لغت ہے اسی کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ ہم تو ان چیزوں میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں مفسرین پر، اور جو مترجمین ہیں ہمارے متفق علیہ مترجمین، سب نے اس سے مراد لیا، اس کے لیے نہالچے کا لفظ بھی استعمال کیا، فرش کا بھی۔
یعنی قالینوں کے اوپر اور مخملی فرش ہوں گے. قالین میں بھی کچھ ہوتی ہوگی سختی، اس زمانے کے قالین شاید آج کل کے ایرانی قالین جیسے نہ ہو، کوئی سختی ہو ان کے اندر بالوں کی، تو اس کے اوپر اور نہالچے جو ہیں مخملی ڈالے جائیں. ان کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا تکیوں سے، اور کوئی دلیل نہیں دی ہے. یا تو وہ عام طور پر اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہیں ترجمے کے معاملے میں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سند، کوئی شعر جاہلی سے یا قدیم لغت سے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے، دیا نہیں. بہرحال یہ ہے تقابل. وہ لوگ اہل زیغ اور وہ لوگ کہ جو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر گامزن تھے، وہ غاشیہ جب آئے گی میدان حشر میں ان کے نقشے یہ ہوں گے: وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، اور وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اہل جنت کا کیا ہوگا؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. اب مضمون بدل رہا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ شرح ہے الذی خلق فسوی، کیسے اسے سازگار بنا دیا ہے. اب یہ تیسیر اور توفیق کے لفظ کو بھی یہاں نوٹ کر لیجئے. کتنا اونٹ کو سازگار بنا دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس میں کہ وہ زندہ ہے. وہ صحرا کا جہاز، ایک ایک ہفتے بھر پانی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، اس کے جسم میں ایک سٹور کا نظام رکھ دیا ہے. بلکہ وہ بدو خود اس کے پیٹ میں سے پانی نکال کر پیتے تھے. جب بہت شدت ہو جاتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ایک مارتے تھے ایک لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا. اب قے چونکہ اس کے ہاں ایک تھیلی علیحدہ ہے جس میں پانی سٹور ہوتا ہے. ایک ہے میدا، میدے سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اس تھیلی سے پانی آتا تھا اور وہ پیتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سازگار، اس کی حکمت، اس کی خلاقی، اس کے علم، اس کی صناعی، الخالق البارئ المصور. اندازہ تو کرو، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے اونچا کر دیا گیا، بلند کیا گیا. اس کی بلندیاں کیا اشارے کر رہی ہے. کسی زمانے میں نے ان آیات کا ترجمہ شائع کیا تھا عزم میں. اب یہ آپ سے سن 53 کی بات ہے تو یوں سمجھیے 37 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے اب یاد آ گیا چونکہ آج کل کچھ ندا وغیرہ میں میرے مضامین اس دور کے شائع ہو رہے ہیں تو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے. دیکھتے نہیں آسمان کو، اس کی بلندی کیا اشارے کر رہی ہے. بول رہی ہے یہ بلندی کسی کی عظمت کا کی گویا کہ تسبیح کر رہی ہے. یہ بلندی کسی ایسی ہستی کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے. سبح اسم ربک الاعلی، وہ جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے یہ آسمان بنایا، یہ بلند و بالا آسمان جس نے بنایا. تو یہ اس کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیے گئے، قائم کر دیے گئے، نصب کر دیے گئے، کھڑے کر دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا، اس کو پھیلا دیا گیا. سطحت. اب یہ چار چیزیں جو ہے یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک عرب کی زندگی میں نمایاں ترین چیزیں ہوتی تھیں. ان کا کاروبار، تجارت، یا پھر یہ کہ لوٹ مار، اس کے لیے بھی سفر کرتے تھے، تجارتی سفر یا غارت گری کے سفر. اور سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں تو کیا شکل نظر آ رہی ہے؟ اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے. یہ چار چیزیں. اور اس کے سفر ہوتے تھے رات کے وقت. نوٹ کیجئے، جن کی تمازت تو وہاں پہ ایسی تھی نہیں کہ جس کے اندر سفر کیا جا سکے. گھنٹوں ایک شخص چلا جا رہا ہے، گھنٹوں. اور وہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں؟ کوئی خیالات بھی آ رہے ہوں گے لیکن چار چیزیں مسلسل اس کے مشاہدے کے اندر، اس کے فوکس میں ہیں. ذرا نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو تاروں بھرا آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اونٹ پر خود براجمان ہے. اور چونکہ سارے سفر جو ہوتے تھے ان کے ان وادیوں میں، راستے جو تھے وادیوں کی شکل میں تھے، دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
الی الارض کیف سطحت۔ مراد صرف 4 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ غور کرنے کی بات ہے، نگاہ جو ہے دیکھنے والی ہو، دیدہ بینا ہو، تو انسان کو نظر آئے گا، ہر 4 طرف سے گواہی ملے گی توحید کی، اللہ کی عظمت، اللہ کی علو شان، اللہ کا کمال علم، اللہ کا کمال قدرت، اللہ کا کمال حکمت، تمام چیزیں جو ہے ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی کو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، یوں بھی کہتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب آیا لفظ فذکر انما انت مذکر، تو اے نبی آپ تذکیر کرائیے۔ تذکیر کا مفہوم اب یہاں جان لیجئے، معرفت رب اور توحید اور محبت رب انسان کے اندر موجود ہے، روح کے اندر اللہ کی محبت ہے، قلب کے اندر اللہ کی معرفت ہے۔ صرف یہ ہے کہ خواہشات، شہوات، سفلی آرزوئیں، دنیا کی محبت، حب جاہ، حب مال، حب شہوت، انہوں نے پردے ڈال دیے۔ اصل تذکیر ہے پردے اٹھانے ہیں، صرف سوائے کشف المحجوب، جو میں نے بارہا کہا مجھے یہ نام بڑا عظمت کا حامل نظر آتا ہے، شیخ علی حجویری کی کتاب کا نام کشف المحجوب۔ حجاب میں آئے ہوئے ہمارے دل پردے پڑ گئے ہیں، پردوں کو اٹھانا ہے۔ اندر تو سب کچھ موجود ہے، جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک سن تراش تھا اور وہ چٹان میں سے وہ شیر کی تصویر بنائی، اس نے تصویر نکال دیا مجسمہ۔ اس کے بچے نے پوچھا بابا یہ آپ نے اس پتھر میں سے شیر کیسے پیدا کر دیا؟ اس کا جواب دیکھیے، بیٹے شیر تو پتھر میں موجود تھا، اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے، میں نے پردے ہٹا دیے۔ ظاہر بات ہے پتھر اس نے کریٹ نہیں کیا، وہ وہاں تھا، اس کے ذہن میں ایک نقشہ آیا، وہ سارا مواد تو وہاں تھا، صرف جہاں جہاں اس نے دیکھا یہاں سے ذرا 1 فٹ گہرائی کر دینی ہے، یہاں سے 1 انچ ہٹانا ہے، یہ کھودنا ہے اتنا، معلوم ہوا کہ وہاں سے برآمد ہو گیا، اندر تو تھا موجود۔ یہی بات ہے ایمان باللہ، محبت خدا بندی، معرفت رب، فطرت انسانی میں، قلب انسانی میں موجود ہے۔ میں نے تفصیل سے بحث کی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی کتابچے میں اپنے، کہ یہ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، یہ کیا ہے، ان میں کیا کچھ مثمر ہے؟ بس یہ ہے کہ ذہول ہے، عدم توجہ ہے، کسی اور شے میں گم ہو گیا انسان۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اس گمشدگی سے نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس گمشدگی سے نکالنے کا نام تذکیر ہے۔ یاد دلاؤ ادھر، جس کو میں نے 12 بیان کیا ہے کہ آپ کو کوئی شے دکھائی جائے، آپ کے کسی دوست نے کبھی دی تھی، لاکھ بتایا جا رہا ہے، یاد نہیں آ رہا، کوئی چیز دکھائی گئی، کوئی یاد آیا تمہیں کس نے یہ رومال دیا تھا تمہیں، اور فوراً یاد آ گیا۔ اب تو دیکھو آسمان کو، کوئی یاد آیا کہ نہیں؟ اس کی یہ رفت کس کی گواہی دے رہی ہے، کیا اشارے کر رہی ہے؟ دیکھو اس زمین کو، اس کی روئیدگی کو، کیسے ماں کی گود کے مانند بنا دیا گیا اس کو، تمہارے لیے حیات بخش، کسی کی ربوبیت کا مظہر ہے یہ۔ دیکھو ان پہاڑوں کو، کسی کی عظمت کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیکھو اس اونٹ کو، کسی کی حکمت کا کمال جو ہے وہ تمہیں اس اونٹ سے معلوم ہوگا۔ تو اللہ کی عظمت، اس کی علو شان، اس کی توحید، اس کی کمال قدرت، اس کا کمال علم، اس کا کمال حکمت، یہ تمام ان چیزوں سے حویدہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر، تو اے نبی آپ تو بس تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیائیے، آپ نہیں ہیں مگر صرف ایک یاد دہانی کرانے والے۔ یو کانٹ کریٹ ہدایت، ہدایت اندر ہے، صرف اس کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ باہر سے ہدایت داخل نہیں کر سکتے، ہدایت اندر ہے، صرف پردے پڑے ہوئے وہ اٹھانے ہیں۔ یاد دہانی، ذہول، گمشدگی کی کیفیت سے نکالنا ہے۔ فذکر انما انت مذکر۔ اور اگر کسی کی اندر کی وہ حس مر چکی ہے تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، اس کا اختیار اس کا ہے۔ فذکر انما انت مذکر
میں نے کل آپ کو 4 چیزیں نوٹ کرائی تھی اس سورہ مبارکہ میں جو مشابہتیں ہیں، ان میں یہ 5ویں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی تھی کہ اصل شے ہے فذکر، ذکر مشترک ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، اور یہ تو گویا کہ وہ ڈور ہے جس میں یہ پروئی ہوئی ہیں۔ پھر الذی خلق فسوی، اس کی شرح یہ ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ پھر والآخرة خیر وابقى، اس کی شرح وہ ہے جنت والوں کا یہ حال ہوگا، ان نعمتوں میں ہوں گے، دوزخی جو ہے وہ اس حالت میں ہوں گے۔ اور اس صورت میں آپ نے دیکھا 9 آیتیں آئی ہیں اہل جنت کے بارے میں اور 6 آیتیں آئی ہیں وہ اہل جہنم کے بارے میں، تو اس میں وہ رنگ غالب ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ چوتھی چیز یصلی النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور یہاں اب آگے چل کر آ جائے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ 5ویں شے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں فرمایا گیا فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہی مضمون ہے جو آگے آ گیا ما انت انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تذکیر کیجئے اگر محسوس ہو کہ تذکیر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک تذکیر عام ہے وہ سب کو کرنی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیے جس کا میلان ہے، جس کا رجحان ہے، آپ اپنا وقت اس پر صرف کیجئے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، امام راضی نے بھی کیا ہے ترجمانی، مسیطر اے متسلط، یعنی مسلط ہو جانے کی طاقت آپ میں ہم نے دے رکھی کہ مسلط ہو جائیں کسی کے اوپر، سوار ہو جائیں کسی کے سر پر، لازماً اس کے اندر جو ہے ہدایت اتار دیں۔ یہ نہ آپ کا فرض منصبی ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کی استعداد یا استطاعت یا قدرت ہم نے آپ کو عطا کی۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہاں ذرا آپ نوٹ کیجئے یہ صاد سے اگر لکھا جاتا ہے لیکن اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے، اصل میں اس کا مادہ جو ہے سین طا را ہے، سطر، جیسے کہ وکتاب مسطور، اور مسیطر یہ آیا بھی ہے سین کے ساتھ قرآن مجید میں دوسری صورت میں، سورۃ طور میں، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، وہاں سین کے ساتھ ہے، صاد کے ساتھ نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں صاد سے ہے لیکن اوپر سین لگایا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید کے بارے میں، نوٹ کر لیجئے۔ مصحف عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آفیشل ورشنز تیار کیے قرآن کے، یہ میں سورہ قیامہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ حضور کے زمانے میں کتاب کی صورت میں قرآن جمع نہیں تھا، سینوں میں جمع تھا قراء کے، صحابہ کرام کے، لیکن کتابی شکل میں مابین الدفتین جمع نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا، لیکن اس کے بعد بھی لہجے مختلف تھے، لہذا اس کے لکھنے میں لوگوں نے مختلف لہجوں کے مطابق لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان نے پھر ایک رسم پر، ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے پوری امت کو، وہ آفیشل ورشنز ہیں جو کاپیز کرا کرا کے مختلف علاقوں میں بھیج دی گئیں، اور آج بھی دنیا میں نسخے موجود ہیں، تاشقند میں موجود ہے، استنبول میں موجود ہے، وہ نسخے موجود ہیں، غالباً مدینہ منورہ میں بھی لائبریری میں موجود ہے۔ ان میں کہیں کہیں بہرحال لکھنے والے تو فرشتے نہیں تھے، قرآن فرشتے نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام، لکھنے والے تو انسان تھے، لکھنے میں کہیں کہیں غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد امت نے اتنا پریزرو کیا ہے رسم عثمانی کو کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھا ہے۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہیں الف لگا ہوا، اس کے اوپر چھوٹا سا ایک دائرہ، کہ یہ الف حقیقت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ یہاں مراد نہیں ہے، لیکن اس وقت لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے یہ مسیطر جو اصل میں سین سے ہے، یہاں لکھا گیا صاد سے، اب صاد ہی سے رہے گا تا قیام قیامت، یہ رسم عثمانی ہے، اس لیے کہ اس میں ذرا سی آپ نے کوئی اصلاح کر دی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ فرق ہو جائے گا۔ رسم عثمانی جس پر کہ امت جمع ہے، آج پوری دنیا میں ایک ہی رسم ہے، رسم عثمانی ہے، اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے اس دور میں بڑی محنت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر کتابت میں لوگوں نے جو سہل انگاری سے کام لیا تو مختلف طریقوں پر لکھنا شروع کر دیا۔ اس سے اندیشہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا یہ ٹیکسٹ جو ہے رسم الخط، کہیں اس کا فرق اتنا نہ ہو جائے۔ اور ایک دفعہ تو یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل نے بڑی تعداد میں مسخ شدہ اور تحریر شدہ نسخے شائع کر کے دنیا میں پھیلائے، تو ایک تو پھر محنت کی ہے مصریوں نے، اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے،
کہ انہوں نے جو مشہور قراتیں ہیں ان پر پورے قرآن کے ٹیپس ریکارڈ کرا دیے، جو نہایت ماہر قاری تھے۔ محمود خلیل حسنی کا موجود ہے اور قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد کا موجود ہے، تاکہ یہ ٹیپس جو ہے یہ آفیشل ورشنز ہیں، یہ ہے قرات کے ورشن۔ اور دوسری جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اس سعودی حکومت کو، ویسے یہ کہ اور جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو نیک کام انہوں نے کیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہت بڑے خرچ سے انہوں نے یہ قرآن فاؤنڈیشن بنایا، اور کروڑ بلکہ میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا، جس میں کہ بڑی محنت سے انہوں نے وہ رسم عثمانی کے حوالے سے یہ قرآن مجید جو ہے شائع کیا ہے، اور ان تمام قرآن مجید کے نسخوں کو تلف کر دیا، اور پھر ان کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے، جو اس کتابت کے اس انداز پر نہ ہو کہ جو مصحف عثمانی کا آفیشل ورژن۔ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہاں کوئی لکھنے والے سے، جو انسان تھے بہرحال، اگر ان سے کہیں کتابت کے دوران کوئی اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ بھی آج تک پریزروڈ ہے۔ یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف جس پر پوری امت کو جمع کیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہی ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ الا من تولا وکفر، یہ الا جو ہے اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں، یعنی یہ استثناء اس معنی میں نہیں ہے سوائے اس کے معنی میں نہیں، مگر الا من تولا وکفر، مگر جو پیٹھ موڑے گا، روگردانی کرے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب۔ اب یہاں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ الاعلیٰ میں آ چکا، سب سے بڑا کیوں؟ اس لیے کہ مذکر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تذکیر کی جا رہی ہو کلام الہی کے ذریعے سے، آیات ربانی کے ذریعے سے۔ اب جو بھی اعراض کر رہا ہے، اب بھی جو تولا و کفر کا طرز عمل اختیار کیا، وہ اشقا ہے، وہ نار الکبریٰ جو ہے وہ اس کا جو ہے بنے گی انجام، اور عذاب الاکبر کا وہ مستحق ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اب یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز کہ قوافی اور فواصل بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے یہ اکبر کہہ دیا گیا، بلکہ مانن بھی وہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہاں پر کبرا کا لفظ آ گیا، نار چونکہ مؤنث ہے کبرا، وہاں پر وہ قوافی یا فواصل جو ہے سورہ اعلیٰ کے ان کے ساتھ اب آہنگی ہو گئی۔ یہاں یہ ہے عذاب کا لفظ آیا، وہ مذکر ہے عذاب الاکبر، اس میں جو اس صورت کے اندر آ رہے ہیں، جو یہاں پر جو فواصل تھے ان کے ساتھ سازگاری ہو گئی۔ ان الینا ایابہم، ان کو بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں ہے وہ تسلی اور تشفی حضور کے لیے اور حضور کے ساتھیوں کے لیے۔ گھبراؤ نہیں، یہ جائیں گے کہاں؟ یہاں اس کا تعلق جوڑ لیجئے سورہ طارق کی آخری آیت سے، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی مہلت دیجئے، اے مسلمانوں ابھی ذرا ان کو ڈھیل دو، وقت دو، ابھی ہم انہیں نہیں پکڑیں گے، ابھی تو یہ دعوت کا پودا جو ہے ابھی صرف ظاہر ہوا ہے، ابھی 2 پتے ہیں، کبھی یہ آم کا تناور درخت بنے گا، ابھی تو خوب ہمیں اس میں جو ہے مدھانی پھیرنی ہے اور اس کے اندر سے بلو کر مکھن نکالنا ہے، تو مایوس نہ ہو جاؤ، جلدی نہ کرو۔ فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر جائیں گے کہاں؟ آخر یہ تشویش تو کسی کو ہو کہ یہ میرے قبضے سے نکل نہ بھاگے، جسے یہ یقین ہے کہ اس کے لیے بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں، آئے گا میرے پاس، اسے جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم پر ہے ذمہ داری ان سے حساب لینے کی۔ اس میں اس بھی اشارہ ہو گیا کہ حساب ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں۔ آپ کے ذمے تبلیغ ہے، تذکیر کرتے چلے جائیے، فذکر انما انت مذکر۔ ہاں یہ ضرور دیکھیے کس کا میلان اور رجحان ہے، اس پر توجہ زیادہ صرف کیجئے، جو استغنا اور اعراض کر رہا اس کے پیچھے اپنے آپ کو خام خواہ بلا ضرورت ہلکان نہ کیجئے، لیکن آپ کا کام ہے تذکیر، حساب لینا، سزا دینا، جزا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس کے بعد پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب لیجو آسان حساب، جو سورہ انشقاق میں آ چکا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔